الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ آل عمران اور تیسرا پارہ، اس کے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بہت اہم آیہ مبارکہ سورہ آل عمران میں ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جو ایک ہی آیت ہے لیکن عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شان اہل علم کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی آیہ کریمہ ہے۔ اس کی طرف بھی آپ ضرور توجہ رکھیے اور اس کی تفصیل کے ساتھ دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہود نے جب آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ کی کتاب قرآن میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، واہ واہ واہ، لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ، اب اس پر جو گواہی دے گا، فرمایا والملائکہ، فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، سبحان اللہ، یعنی بعض ائمہ اور مفسرین کے نزدیک پورے قرآن پاک میں علماء ربانیین کی اس سے بڑی شان بیان نہیں ہوئی ہے کہ رب کائنات نے اپنے گواہی کے ساتھ علماء ربانیین کی گواہی کو شامل فرمایا، اور ان کو یہ اعزاز اور شرف اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کا وحدہ لا شریک ہونا اور اس کی توحید کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، یہ علماء ربانیین اور اہل حال، اہل کمال اور عرفاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 19 جو ہے، اس میں اسلام کی حقانیت اور عظمت کو بیان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دو ٹوک انداز ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نظام، کوئی اور دین، کوئی اور نظام حیات اور کوئی سسٹم اور کوئی پروگرام اسلام کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگا، یہ طے ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ کوئی ٹائٹل لے کے آ جائیں اور کوئی لبادہ اوڑھ کے آ جائیں، خواہ وہ یہودیت کا ہو، خواہ وہ نصرانیت کا ہو، خواہ وہ کسی بھی اور ٹائٹل کا ہو، اسلام کے سوا وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری آیہ کریمہ ہمیں یہ اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حبیب اب پروگرام مکمل ہو گیا اور ہم نے آپ کے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا، اب قیامت تک کے لیے قبولیت مشروط ہو گئی ہے اس دین کے ساتھ جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بہت واضح طور پر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے مفادات پر اس دعوت سے اور اس دین آخرین کے آنے سے زد پڑ رہی تھی، ان کے رویے کو قرآن نے ایک بار پھر ہائی لائٹ کیا۔ اب چونکہ ہم سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے ساتھ ساتھ اب نصارہ کو بھی شامل کر لیا اور ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے حق ہونے کے داعی تھے اس زمانے میں، اور اسلام کی طرف اگرچہ یہود کی نسبت ان میں ذرا نرمی تھی اور میلان تھا، لیکن باہر صورت یہ اس ضام میں مبتلا تھے جس میں کہ یہود بنی اسرائیل کے موجود تھے، اور اس چیز میں ایک قدر مشترک ان دونوں میں تھی کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دعوت حق لے کر آتے تھے اور ان کے مفادات سے وہ دعوت اور وہ پروگرام اور پیغام ٹکراتا تھا، تو یہ حق کہنے والوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک ہی صبح و چاشت کے وقت ان بنی اسرائیل نے 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو بیک وقت قتل کیا اور شہید کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انبیاء کے علاوہ جو حق کو علماء ہیں، حق کہنے والے علماء ہیں، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے۔ 112 علماء کرام کو
جو حق گو تھے، جو انبیاء کے طریق پر تھے اور وہی میسج دے رہے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان ظالم لوگوں نے ان کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسی لیے جابر اور ظالم نظام کے سامنے اور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بہترین جہاد فرمایا گیا اور طریقے انبیاء قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس راہ میں تکلیفیں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے انبیاء کو ستایا جاتا اور انہیں اذیت دی جاتی ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے راہ خدا میں ستایا گیا ہوں۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو اس کے جتنا قریب اور جتنا اس رستے پر گامزن ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کربلائیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ امتحانات آتے ہیں، اور اللہ کے یہ پیارے اور مقبول بندے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اس منزل وفا سے سرخرو ہو کر گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اپنی شان قدرت کا، اپنی شان خلاقی کا اور اپنے مالک الملک ہونے کا تذکرہ بھی اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، اور اپنے محبوب سے خطاب کیا کہ اے حبیب آپ کہیے، آپ عرض کیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مالک حقیقی تو ہے تو جسے چاہے تو سلطنت دے، ہائے ہائے ہائے۔ کیونکہ تیری عطا، تیرے فضل اور تیرے کرم کے بغیر اب کوئی حاکم اور کوئی صاحب اقتدار ہو نہیں سکتا، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یہ بھی تیرا اختیار ہے۔ اب یہاں ایک عجیب رویہ ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اپنی فضیلت میں یہ آیت پڑھنے کو تیار ہے، لیکن جب حکومت چھنتی ہے اس وقت ہمارا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب دینے والا وہ ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی رکھیے کہ لینے والا بھی وہی ہے، جس سے چاہے وہ لے لے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک خیر جو ہے وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس شان حکومت اور شان ملکیت کو بیان کرنے کے ساتھ اب ایک خاص ہدایت اہل ایمان کے لیے یہاں سورہ آل عمران میں اس مضمون کے اختتام پہ آئی۔ فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کے، کیونکہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ تو ایمان والے کا تعلق محبت اور کشش اور باطنی ملان ایمان والے ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر غیر کی طرف ہو رہا ہے تو پھر اسے ذرا اپنے ایمان پہ غور کر لینا چاہیے کہ میرا میلان قلبی اس غیر متعلق اور ایک عدم مناسبت رکھنے والی شخصیت کی طرف کیوں ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایمان میں خامی تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں برادری ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور ساتھ ہی سورہ فتح کا آخری رکوع دیکھیے جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا وصف خاص آیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ آپس میں رحماء ہیں اور غیروں پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے اولیاء من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے غیروں سے دوستی اور قلبی میلان اور تعلق نہیں بناتے۔ ظاہری سیٹ اپ میں لین دین، معاملات، کاروبار، بزنس وغیرہ اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس قلبی میلان اور دوستی سے منع کیا ہے کہ جو مومن کے دل میں صرف مومن کے لیے ہونی چاہیے، غیر کے لیے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مومن کا مومن سے تعلق حب فی اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ واہ واہ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کیا بات۔ فرمایا جس نے محبت اللہ کے لیے رکھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ایمان کی معراج ہے، تو اہل ایمان کو یہ بھی ایک پیمانہ سمجھا دیا گیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، کیونکہ اپنائیت کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنائیت کی کہیں خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا،
اور غیروں سے تعلق اور دوستی نہ بنا بیٹھنا. اور پھر شوہر آفاق آیہ کریمہ اسی سورہ آل عمران کے اندر موجود، جہاں فرمایا محبوب تم فرما دو سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان. بے شک. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.